نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي زدني علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین۔ آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم قرآن ڈیلی کے سلسلے میں سورۃ النساء کی اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 63 کا آسان ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، سو ان سے اعراض کیجیے، ان سے دھیان ہٹا لیجیے۔ وَعِظْهُمْ، اور انہیں نصیحت کیجیے۔ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ان سے ایسی بات کہیے جو ان کے دلوں پر بہت اثر کرنے والی ہو۔ قولم بلیغا کے کئی معنی ہیں، دلوں، اور ان کے لیے ان کے دلوں میں بہت اثر کرنے والی بات کیجیے، اور ان سے ان کے بارے میں مؤثر گفتگو کیجیے، اور ان سے خود ان کے بارے میں دل میں دھنسنے والی بات کیجیے، اور انہیں وہ بات کہیے جو ان کے دلوں میں گھر کرنے والی ہو، یا خود ان کے بارے میں ایسی بات کیجیے، کہتے رہیے جو دل میں اتر جانے والی ہو۔ تو یہ کئی معنی ہیں اس کے، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے ان ترجمے سے اندازہ ہو گیا ہوگا۔ آیت نمبر 62 اور 63 انہیں اکٹھا ہی بیان کیا جاتا ہے، اور میں لاسٹ ٹائم شیئر کر چکی ہوں، آج میں اسے دہرا دیتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ پیچھے سے باقاعدگی سے سنتے آ رہے ہوں گے، آپ کو پتہ ہوگا کہ کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بعض دفعہ میں ایک پچھلی آیت کریمہ کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں، لیکن یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ بات کیا ہو رہی ہے، پھر آپ جو کرنٹ آیت کریمہ ہوا کرے گی وہ بآسانی سمجھ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ ہم نے دیکھا تھا کہ پچھلی آیت کریمہ میں کہ پھر اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب انہیں کوئی مصیبت اس وجہ سے پہنچتی ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہم نے تو بھلائی اور آپس میں ملانے موافقت کے سوا کچھ نہیں چاہا تھا۔ یہ میں تفصیل سے جتنی مناسب تفصیل ہمارے اس کورس میں مطلوب ہوتی ہے وہ میں آپ سے شیئر کر چکی ہوں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں آج کیا کہہ رہی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، سو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے دھیان ہٹا لیجئے، اعراض کیجئے، اور انہیں نصیحت کیجئے، اور ان سے ایسی بات کہیے جو ان کے دلوں میں بہت اثر کرنے والی ہو۔ یعنی جب یہ اپنے کرتوتوں کے سبب اللہ تعالیٰ کے غصے، ناراضگی کا شکار ہو کر مصیبتوں میں پھنستے ہیں، تو پھر آ کر کہتے ہیں کہ کسی دوسری جگہ یہ جو فیصلہ کروانے گئے تھے ہم، وہ مقصد یہ نہیں تھا کہ وہاں سے ہم فیصلہ کروائیں گے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہمیں وہاں سے انصاف ملے گا، بلکہ مقصد صلح اور ملاپ کروانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگرچہ ہم ان کے دلوں کے بھید سے واقف ہیں اور اس کے مطابق انہیں اجر دیا جائے گا، جزا دی جائے گی، لیکن اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں دیکھیے ہمارے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ زندگی میں ایسے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑے تو یہ حکمت سکھائی جا رہی ہے۔ آپ ان کے ظاہر کو سامنے رکھتے ہوئے درگزر فرمائیں، اور واعظ اور نصیحت، واعظ ہوتا ہے وہ نرم بات، یہ بھی دل پہ اثر کرنے والی بات ہوتی ہے، اور قول بلیغ کے ذریعے سے ان کے باطن کی اصلاح کی کوشش جاری رکھیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایسے دشمنوں کی سازش کو عفو درگزر، واعظ اور نصیحت اور قول بلیغ ہی کے ذریعے سے ناکام بنانے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ ہر آیت کریمہ میں ہمارے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے۔ آپ قرآن مجید سے جڑیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا
کہ قرآن مجید سے جڑنے کے بعد سارا دن آپ کچھ بھی کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی کسی سچویشن میں ہیں، کوئی معاملہ کرنے لگے ہیں، کچھ کہنے لگے ہیں، کچھ کرنے لگے ہیں، تو یہ آیات اسی طرح اللہ کی توفیق سے آپ کے ذہن میں آ جاتی ہیں اور آپ کی رہنمائی کرتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔